اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض من تحت الثری الصدیق الشہید صلاةً کثیرةً تامةً زاکیةً متواصلةً متواترةً مترادفہ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ حمد و ثنا، سپاس و ستائش اس خدائے بزرگ و برتر کی کہ جس نے انسان کو عقل و خرد جیسی طاقت و توانائی سے نوازا اور اس میں فہم و تفہیم کی صلاحیت ودیت کر کے اسے تمام مخلوقات پر برتری عطا کی۔ درود و سلام ہو کاروان بشریت کے سربراہ پر چمداران فضیلت و عدالت پر، بالخصوص درود و سلام ہو شہزادی کونین مادر حسنین بنیان گزار کاخ شرافت و حریت آئینہ اصل حقیقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر۔ درود و سلام ہو میرے مہربان امام، میرے رؤوف امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ذات پر۔ درود و سلام ہو تمام شہدائے اسلام، بالخصوص شہدائے کربلا کہ جنہوں نے اپنا پاکیزہ لہو دے کر بنیاد اسلام کو مزید پختہ و مضبوط بنایا۔ ہم بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے ہفتہ وار پروگرام بزم شمس و شموس لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امام محمد باقر کی شہادت کے ایام ہیں، تسلیت پیش کرتے ہیں آپ تمام مومنین کی خدمت میں، تمام مراجعین کی خدمت میں، بالخصوص امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں۔ اس مصیبت پر تمام مومنین، بالخصوص آپ تمام ناظرین کی جانب سے چونکہ بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں موجود ہیں تو امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ امام باقر کی شخصیت پر گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے ہندوستان سے ایک بہترین شاعر جناب منور زیدی صاحب اور قبلہ عقیل حیدر زیدی صاحب، جو حرم کے تحقیقاتی ادارے میں کام کرتے ہیں اور حرم میں مشغول رہتے ہیں، اپنی فعالیات انجام دیتے ہیں۔ انشاءاللہ پروگرام میں ہم استفادہ کریں گے۔ بہترین شاعر بھی ہیں اور بہترین عالم بھی ہیں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ۔ حرم امام رضا علیہ السلام میں موجود ہیں تو سب سے پہلے جو فریضہ بنتا ہے، جو وظیفہ بنتا ہے ہمارا اور جو ذمہ داری بنتی ہے وہ آپ تمام ناظرین کے لیے نائب الزیارہ اور دعا گو ہونے کی ہے۔ وہ تمام لوگ جو مسلسل ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، آپ سب کے لیے بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں نائب الزیارہ اور دعا گو ہیں۔ در جنت پہ ہے تحریر امام باقر، در جنت پہ ہے تحریر امام باقر، خلد ہے آپ کی جاگیر امام باقر، خلد ہے آپ کی جاگیر امام باقر۔ آپ ہیں سید سجاد کے سجدوں کی جزا، آپ ہیں سید سجاد کے سجدوں کی جزا، وارث شبر و شبیر امام باقر۔ دیکھ کر دستے مبارک میں قلم بولے ملک، دیکھ کر دستے مبارک میں قلم بولے ملک، لکھتے ہیں دین کی تقدیر امام باقر، لکھتے ہیں دین کی تقدیر امام باقر۔ اور دین اسلام کا معمار بھلا کیوں نہ بنے، دین اسلام کا معمار بھلا کیوں نہ بنے، خواب احمد کی ہیں تعبیر امام باقر، خواب احمد کی ہیں تعبیر امام باقر۔ آپ پر بھیجا ہے نبیوں نے یہی کہہ کے سلام، آپ پر بھیجا ہے نبیوں نے یہی کہہ کے سلام، رحمت حق کی ہیں تصویر امام باقر، رحمت حق کی ہیں تصویر امام باقر۔ جب بھی بیعت کا تقاضا کسی فاسق نے کیا، جب بھی بیعت کا تقاضا کسی فاسق نے کیا، بن گئے اس گھڑی شبیر امام باقر، بن گئے اس گھڑی شبیر امام باقر۔ روز عاشور جبیں چوم کر شہ نے یہ کہا، روز عاشور جبیں چوم کر شہ نے یہ کہا، رمز کربل کی ہیں تفسیر امام باقر، رمز کربل کی ہیں تفسیر امام باقر۔ اور شمس موسیٰ یہ سر طور سے دیتے ہیں صدا، شمس موسیٰ یہ سر طور سے دیتے ہیں صدا، نور خالق کی ہیں تنویر امام باقر، نور خالق کی ہیں تنویر امام باقر۔ انہی اشعار کے ساتھ آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، جیسا کہ میں نے آغاز پروگرام میں بیان کیا تھا کہ جناب شاعر اہل بیت سید منور زیدی صاحب قبلہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے پروگرام میں، اور تسلیت پیش کرتے ہیں امام باقر کی شہادت کی آپ کی خدمت میں۔ اور میں چاہوں گا چونکہ شہادت کے ایام ہیں، امام کی اگر کچھ ثنا ہمارے مومنین کی سماعتوں کی نظر فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں امام زمانہ علیہ السلام اور بارگاہ ملکوتی امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں
اور تمام مومن مومنات جو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ان کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے گا امام رضا علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے بسم اللہ تعالیٰ کچھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ سمجھ پایا نہ سمجھے گا کوئی بھی عظمت باقر، واہ، سمجھ پایا نہ سمجھے گا کوئی بھی عظمت باقر، سمجھ پایا نہ سمجھے گا کوئی بھی عظمت باقر، بے شک، بہت بالا ہے ذہنوں سے مقام و رفعت باقر، واہ 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 واہ، بے شک بے شک، بہت بالا ہے ذہنوں سے مقام و رفعت باقر، اور سلام احمد مختار پہنچایا ہے جابر نے، بے شک، سلام احمد مختار سلام پہنچایا ہے احمد مختار پہنچایا ہے جابر نے، اب اس سے بڑھ کے ہوگی کیا دلیل عصمت باقر، واہ 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 واہ، اب اس سے بڑھ کر ہوگی کیا اب اس سے بڑھ کے ہوگی کیا دلیل عصمت باقر، بے شک، اور مجال ظلم کیا باقر سے بڑھ کر مانگے جو بیعت، کہ مجال ظلم کیا باقر سے بڑھ کے مانگے جو بیعت، ستمگر جانتا ہے کربلا سے قوت باقر، واہ 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 واہ، ستمگر جانتا ہے کربلا سے قوت باقر، اور دروں پر غیر کے جھکتے ہو تم کو مبارک ہو، کہ دروں پر غیر کے جھکتے ہو تم کو مبارک ہو، ہمیں جھکنے نہیں دیتی ہے در در الفت باقر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ہمیں جھکنے نہیں دیتی ہے در در الفت باقر، اور دیکھیے گا شمس بھائی کہ ندا آئے گی محشر میں اسے پھینکو جہنم میں، کہ ندا آئے گی محشر میں اسے پھینکو جہنم میں، کہ جس کے دل میں تم پاؤ فرشتو نفرت باقر، بے شک بے شک، سبحان اللہ، کہ جس کے دل میں تم پاؤ فرشتو نفرت باقر، اور یہ سچ ہے ہو بہو عباس ہیں تصویر حیدر کی، یہ سچ ہے ہو بہو عباس ہیں تصویر حیدر کی، یہ سچ ہے ہو بہو عباس ہیں تصویر حیدر کی، جمال مصطفیٰ کا آئینہ ہے صورت باقر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، جمال مصطفیٰ کا آئینہ ہے صورت باقر، اور فرشتے آسمانوں کی بلندی سے اتر آئے، کہ فرشتے آسمانوں کی بلندی سے اتر آئے، جو پہنچی عرش اعلیٰ پر ندائے مدحت باقر، جو پہنچی عرش اعلیٰ پر ندائے مدحت باقر، اور مقابل کربلا کے بعض ظالم کس طرح آئے، کہ مقابل کربلا کے بعد ظالم کس طرح آئے، یزید عصر پہ طاری ہے اب تک ہیبت باقر، یزید عصر پہ طاری ہے اب تک ہیبت باقر، اور فرشتے آسمانوں کی بلندی سے اتر آئے، جو پہنچی عرش اعلیٰ پر ندائے مدحت باقر، اور اسے کیا خوف دوزخ کا، اسے کیا ڈرنا محشر سے، اسے کیا خوف محشر، اسے کیا خوف دوزخ کا، اسے کیا ڈرنا محشر سے، منور جس کے سینے میں بسی ہو الفت باقر، منور جس کے سینے میں بسی ہو الفت باقر، سبحان اللہ سبحان اللہ، منور جس کے سینے میں بسی ہو الفت باقر، جزاک اللہ، بہت خوب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہترین کلام، بہترین اشعار، مجھے 4 مصرے یاد آ گئے، قبلہ نے ذکر کیا تو کہ صفت یہ انبیاء میں اور مجھ میں ایک جیسی ہے، بہت خوب، یہی نوکری آپ بھی انجام دیتے ہیں، یہ نوکری ہم بھی انجام دے رہے ہیں، تو یہ ایک ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ خالق رب العزت بہت کم لوگوں کو یہ قدرت عطا کرتا ہے، یہ نعمت عطا کرتا ہے، یہ ہنر عطا کرتا ہے کہ مدحت اہل بیت میں جو قلم اٹھتے ہیں کہ صفت یہ انبیاء میں، وہ تمام لوگ دنیا میں جو مدح اہل بیت لکھتے ہیں اور اہل بیت کی ثنا کرتے ہیں، ان کے لیے ان کی نظر کر رہا ہوں کہ صفت یہ انبیاء میں اور مجھ میں ایک جیسی ہے، صفت یہ انبیاء میں اور مجھ میں ایک جیسی ہے، سرے فرش عزا وہ بھی سرے فرش عزا میں بھی، بہت خوب، صفت یہ انبیاء میں اور مجھ میں ایک جیسی ہے، سرے فرش عزا وہ بھی سرے فرش عزا میں بھی، صفت یہ مشترک ہے حضرت جبریل اور مجھ میں،
بہت خوب، صفت یہ مشترک ہے حضرت جبریل اور مجھ میں غلام فاطمہ وہ بھی غلام فاطمہ میں بھی، غلام فاطمہ وہ بھی غلام فاطمہ میں بھی۔ بہت بہت شکریہ منور بھائی آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے اور ہماری دعوت کو قبول کیا۔ بس آپ سے یہی التماس ہے جب جب مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو ہمارے تمام ناظرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ فضیلتوں کے لیے افتخار ہیں باقر، فضیلتوں کے لیے افتخار ہیں باقر، کہ بچپنے سے پیمبر شعار ہیں باقر۔ فضیلتوں کے لیے افتخار ہیں باقر، کہ بچپنے سے پیمبر شعار ہیں باقر، اور ہیں کربلا کے مشاہد بھی اور مصنف بھی، ہیں کربلا کے مشاہد بھی اور مصنف بھی، یوں کربلا کے بھی ایک حصہ دار ہیں باقر، یوں کربلا کے بھی ایک حصے دار ہیں باقر۔ دیا ہے نام پیمبر کا جن کو خالق نے، دیا ہے نام پیمبر کا جن کو خالق نے، خدا کے دین کے وہ ذمہ دار ہیں باقر، خدا کے دین کے وہ ذمہ دار ہیں باقر۔ سلام لائے ہیں جابر نبی کا کہتے ہوئے، سلام لائے ہیں جابر نبی کا کہتے ہوئے، کہ انبیاء سبھی تجھ پر نثار ہیں باقر، کہ انبیاء سبھی تجھ پر نثار ہیں باقر۔ نہیں ہے دولت دنیا مگر خدا کی قسم، نہیں ہے دولت دنیا مگر خدا کی قسم، خدا کے دین کے سرمایہ دار ہیں باقر، خدا کے دین کے سرمایہ دار ہیں باقر۔ معلیٰ بنتے ہوئے کربلا کو دیکھا ہے، معلیٰ بنتے ہوئے کربلا کو دیکھا ہے، سو عرش والوں کے بھی رازدار ہیں باقر، سو عرش والوں کے بھی رازدار ہیں باقر۔ ہیں مجتبیٰ کے نواسے حسین کے پوتے، ہیں مجتبیٰ کے نواسے حسین کے پوتے، امامتوں کا مجسم وقار ہیں باقر، امامتوں کا مجسم وقار ہیں باقر۔ خزائیں ہو گئیں نابود شام و کوفہ کی، خزائیں ہو گئیں نابود شام و کوفہ کی، خدا کے دین کی زندہ بہار ہیں باقر، خدا کے دین کی زندہ بہار ہیں باقر۔ نہیں ہے خوف مجھے شمس روز محشر کا، نہیں ہے خوف مجھے شمس روز محشر کا، میرا یقین میرا اعتبار ہے باقر، میرا یقین میرا اعتبار ہے باقر۔ ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک بار پھر ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ عقیل حیدر زیدی صاحب، قبلہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے پروگرام میں، اور تسلیت پیش کرتے ہیں امام کی شہادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں۔ قبلہ کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، محدود وقت کا پروگرام ہوتا ہے، ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ آپ سے گفتگو کی جائے اور ہمارے مومنین زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں، اور امام باقر کی شخصیت ماشاءاللہ سے باقر العلوم کہلانے والی شخصیت، ایک علمی معیار میں بھی اپنی ہر مرتبے سے، اگر امام باقر کی ڈھکی چھپی شخصیت تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا آغاز پروگرام میں اگر مختصر سا خلاصہ امام کی زندگی کا ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر فرمائیں۔ جی بالکل، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ شمس بھائی آپ نے فرمایا کہ امام کی ہستی اور امام کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہیں جس طرح آپ نے اشعار میں پڑھا کہ جو نام نامی پیغمبر اکرم کے ساتھ مسمہ ہیں۔ ہمارے چہاردہ معصومین میں 4 ہستیاں ایسی ہیں جو اسم محمد کے ساتھ مسمہ ہیں، اور یہ وہ دوسری ہستی ہیں 5ویں امام کے جو امام یعنی زین العابدین کے فرزند ہیں، اور ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے اشعار میں پڑھا کہ واحد امام ہیں تمام ائمہ میں کہ جو نجیب الطرفین ہیں، دونوں طرف سے ہاشمی ہیں، ماں کی طرف سے بھی ہاشمی حسنی، اور والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف سے بھی ہاشمی حسینی، یعنی حسنی اور حسینی، امام حسن کے نواسے ہیں، حسنی اور حسینی خون ہے۔ ایک طرف حسینی خون ہے جوش و ولولہ رکھتا ہے، اور ایک طرف حسنی خون ہے کہ جو بردباری، حلم اور صلح و صفا کا پیکر ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح یعنی جہاں صلح امام حسن کی صلح اور کربلا کی جنگ دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں وہ ہستی امام باقر کی شخصیت بن کے سامنے آتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم امام باقر علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھنا چاہیں تو 2 پہلو اور 2 اہم جو شخصیت کے عنصر ہیں وہ سامنے آتے ہیں، ایک حسبی اور نسبی ہے، اور دوسرا امام کا اپنا سیرت و کردار ہے
اپنی ذاتی خصوصیات ہیں. حسب و نسب تو جیسے کہ حسنی اور حسینی ہیں، واحد امام ہیں کہ جو دونوں طرف سے جو ہے سلسلہ نبوت کے معدن سے متصل ہیں، اور یہ ایک واحد خصوصیت ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو. دوسری جو امام کی یعنی خصوصیت ہے وہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اگر سلام پہنچایا ہے تو امام باقر تک، جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا اپنے اشعار میں کہ جابر بن عبداللہ انصاری بہت پیارے صحابی ہیں پیغمبر اکرم کے، اور بہت ساری چیزوں میں شاید محرم اسرار بھی ہیں. حدیث قصہ حضرت زہرا سے نقل کرنے والے یہی عظیم صحابی ہیں، کربلا کے پہلے زائر ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پیغمبر اکرم نے ایک تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو طول عمر کی بشارت دی کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی اگرچہ ولادت 57 ہجری ہے، اور ایک لحاظ سے واقع کربلا کے بھی عینی شاہد شمار ہوتے ہیں، اگرچہ لڑکپن ہے، بچپنا ہے، 3.5 سال کی عمر ہے تقریباً، امام تو ہر حصے میں امام ہے، لیکن اس عمر میں اور اس سن مبارک میں امام جو ہے مشاہدہ کر رہے ہیں ان حوادث کا، اور پھر اس کے بعد کے جو حوادث ہیں کوفہ اور شام کی اسارت کا، جو امام کی شخصیت پر اثر انداز یقیناً ہوں گے. جس طرح امام سجاد کی میں آگے چل کر اشارہ کروں گا کہ یہ واقعات اور یہ حوادث نے کس طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام کی اور کس طرح امام باقر علیہ السلام کی شخصیت پر اثر ڈالا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر اکرم نے سلام پہنچایا جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو بشارت ہے کہ آپ میرے 5ویں فرزند اور میرے 5ویں جانشین کی آپ زیارت کرو گے، اور پھر میرا ان کو سلام دینا، اور وہ میرے نام کے ساتھ بھی مسمہ ہیں، اور ساتھ ساتھ اکرم فرماتے ہیں کہ سیرت و کردار میں اور صورت و یعنی شمائل میں میرے مشابہ ہیں. یعنی پیغمبر اکرم کو اگر ہم نے جا کر دیکھنا ہے تقریباً 57 ہجری میں، یا اس کے بعد جب پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد ایک عرصہ گزرنے کے بعد امام یعنی باقر علیہ الصلوۃ والسلام منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں اور مسند امامت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، تو یہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام وہ والا کام کرتے ہیں جو پیغمبر اکرم نے انجام دیا، ایک تحول پیدا کر دیا معاشرے میں. اور یہ تحول ایسے ہی پیدا نہیں ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے رحلت کے بعد 50 سال جو ہے انحطاط کا زمانہ ہے. 60 ہجری تک انحطاط اور پستی مسلمانوں کی سبب بنی کہ واقع کربلا رونما ہوا. پیغمبر اکرم کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا، روگردانی ہو گئی، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ ارتد الناس الا 5 یا الا 7 کہ لوگوں نے اہل بیت سے رخ پھیر لیا، مرتد ہو گئے یعنی ان کے عظمت کے بالکل کہ ان کی عظمت، ان کے مقام و منزلت کے منکر ہو گئے، ان سے رخ پھیر لیا. یہ سیاسی ارتداد ہے، مذہبی ارتداد نہیں ہے. اہل بیت کو تنہا چھوڑ دیا. 5 یا 7 افراد تھے جو امام سجاد کے ساتھ ہیں واقع کربلا کے بعد. یعنی واقع کربلا اتنا بڑا ایک سانحہ ہے کہ لوگ اب حکومت وقت اور ظالم حکمران کے خلاف اٹھنے کی جرت نہیں کرتے. یہ لہٰذا سبب بنے ہیں 2-3 قیام کے لوگوں کو پتہ چلے کہ فقط قیام امام حسین ظلم کے خلاف نہیں تھا، جناب زید نے اس کے بعد قیام کیا تاکہ لوگوں میں ایک بیداری کی اور ایک انقلاب کی روح پھونکی جائے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں توابین کا قیام ہے، اور پھر اس کے بعد ایک قیام جو ہے ہرہ والوں کا قیام ہے، پھر اس کے بعد ایک شہید فق کا قیام ہے. تسلسل سے اس 50 سالوں میں واقع کربلا کے بعد کچھ قیام وجود میں آئے ہیں کہ جس سے لوگوں میں ایک بیداری کی لہر پھیلے، لوگوں تک پیغام کربلا پہنچے. وہ جو لوگ خانوادہ اہل بیت اور در امامت سے دور ہو گئے ہیں اور سیاسی انحراف پیدا ہو گیا ہے، اس کو واپس پلٹایا جائے. اس کے لیے امام سجاد علیہ السلام نے ایک کارہائے نمایاں انجام دیے کہ وہ جو دعاؤں کا سہارا لیا، صرف دعا صحیفہ سجادیہ کی نہیں ہے. اس کے علاوہ امام نے قرآن کے حوالے سے جو کام کیا، مفردات قرآن، کہ جس میں امام باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام اور جناب زید امام سجاد کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں اس کام میں. امام سجاد دعاؤں کو املا فرما رہے ہیں، مفردات قرآن کی جو کتاب ہے مرتب فرما رہے ہیں، اور اس میں امام
باقر علیہ السلام اپنے بابا کے ساتھ شانہ بشانہ ہے اس علمی کام میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو میراث امام سجاد علیہ السلام نے چھوڑی. ایک مکتوب میراث ہے یہ جو 2 کتابوں کی شکل میں ہے, اور ایک یہ میراث ہے جو علمی میراث ہے امامت کی شکل میں. یعنی اپنے بعد ایک ایسا یعنی سلسلہ شروع کیا کہ جو کربلا سے دور ہو گئے تھے, جو یعنی در امامت سے انحراف کا شکار ہو گئے تھے, امام سجاد نے دعاؤں کے ذریعے اور پھر امام باقر علیہ السلام نے اپنی تعلیمات, اپنی شاگرد پروری اور اپنی جو ایک خاموش ثقافتی انقلاب تھا کہ جس سے بنی امیہ میں تحول پیدا ہوا, ان کی حکومت کے جو پائے تھے وہ لرزنے لگے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کی پھر آگے چل کے میں انشاءاللہ قبلہ ضرور یا علمیت کے حوالے سے آپ بات کریں. ہم نے چونکہ جناب جابر کا ذکر کیا آغاز پروگرام میں اور گفتگو بھی رہی, تو حرم امام رضا علیہ السلام نے قبلہ ایک ویڈیو کلپ بنائی ہے جناب جابر کو کچھ نصیحتیں امام محمد باقر کی. جی تو ہم ناظرین کے لیے پیش کرتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ. امام محمد باقر علیہ السلام کی حضرت جابر کو نصیحت. جناب جابر بن عبداللہ انصاری رحمت اللہ علیہ بہت ہی مشہور و معروف صحابی ہیں, جنہیں 7 معصومین علیہم السلام کے سامنے زانو ادب طے کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. ایک بار آپ مریض ہوئے. یہ خبر سن کر امام محمد باقر علیہ السلام عیادت کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے. حضرت نے جناب جابر سے فرمایا, جابر کیسے ہو, یعنی تمہارے ایمان کی منزل کیا ہے؟ جناب جابر نے عرض کی, مولا میرے نزدیک فقیری امیری سے بہتر ہے, مرض صحت سے بہتر ہے, موت حیات سے بہتر. یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا, جابر کمال عبدیت یہ نہیں کہ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں, میں وہ بہتر سمجھتا ہوں, بلکہ کمال یہ ہے کہ خدا جس حال میں رکھے ہم خوش رہیں. چہ جوانی دے چہ پیری دے فقیری دے خدا, دے مرض یا مجھے ہر حال میں اچھا رکھے. کہا جابر سے یہ باقر نے, ہے اپنا امام, ہم تو راضی ہیں وہ جس حال جیسا. امید ہے آپ تمام ناظرین نے اس ویڈیو کلپ سے استفادہ کیا ہوگا. قبلہ جناب جابر کی نصیحتیں تھیں جو ہم نے اپنے مومنین کے لیے نشر کی, جو حرم کی طرف سے. اس طرح کے مختلف کلپس ہیں جو حرم بناتا رہتا ہے, اور چونکہ علمی مباحث کا ہم ذکر کر رہے تھے مولا کے, تو قبلہ میں چونکہ امام حسن کا دور ہے, امام علی کا دور ہے, امام حسین کا دور ہے, امام سجاد کا خود دور جو رہا ہے, اس میں میرے خیال سے علمی مباحث اتنے نہیں ہو سکے اور وہ سلسلہ انجام نہیں پا سکا. یہ جناب امام باقر کے دور میں کیسے ممکن پذیر ہوا, اگر اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ویسے تو ہمارے سارے ائمہ عالم محمد ہیں, عالم ہیں, اور جس امام کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں, قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا ہے, وہ بھی عالم محمد ہیں. امام رضا علیہ السلام کا ایک لقب عالم محمد ہے. لیکن جو خصوصیت امام باقر علیہ السلام کو اس علم کے لقب سے حاصل ہوئی ہے, وہ امام رضا کی زیارت میں ہی 2 مخصوص لقب ہیں. یعنی اگر امام رضا کی وہ مخصوص زیارت ہم جو ہے پڑھیں امام رضا علیہ السلام کی, جہاں وہ صلوات سے شروع ہوتی ہے اور ائمہ معصومین پر درود و سلام بھیجے جاتے ہیں, تو وہاں امام باقر کو باقر علم النبیین کہا گیا ہے. بالکل, یعنی علوم آل محمد نہیں بلکہ باقر علم النبیین, تمام انبیاء کے علم کے جو ہے شکافتہ کرنے والے, ان کو کھولنے والے, ان کی گرہیں باز کرنے والے. یعنی ایک ایسا لقب امام باقر کا کہ فقط عالم نہیں ہے بلکہ علم کی گرہیں کھولنے والے ہیں, اور وہ علم بھی عام لوگوں کا علم نہیں, انبیاء کا علم ہے. اور پھر اسی زیارت میں جب آگے جا کر ہم امام کے بالائے سر جا کر اس زیارت کو پڑھتے ہیں, تو اس زیارت میں پھر ہے کہ باقر علم الاولین والآخرین, یہ دونوں لقب جو امام باقر کے ہیں امام رضا کی زیارت میں, باقر علم النبیین اور باقر علم الاولین والآخرین. اولین اور آخرین میں تو پھر انبیاء کیا, پھر کوئی بھی مخلوق باقی نہیں رہتی تا قیامت. یعنی اگر یہ شکافتہ کرنے والے ہیں, گرہیں کھولنے والے ہیں, علم کو پھاڑنے والے ہیں, تو باقر العلوم کا مطلب, باقر کا مطلب یہی ہے کہ شکافتہ کرنے والا. اور یہ بھی پیغمبر نے لقب دیا. جناب جابر کو جب سلام
پہنچائے جناب جابر کے ذریعے، تو اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ میرا یہ فرزند جو ہے یہ باقر العلوم ہے، علوم کو شکافتہ کرنے والا ہے، جس طرح شکافتہ کرنے کا حق ہے۔ تو یہ جو ہے امام باقر کا ایک لقب پیغمبر اکرم کی طرف سے ہے، زیارات میں ذکر ہوا ہے، ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا عملی نمونہ واقعاً امام باقر کی زندگی میں اس طرح سامنے آتا ہے کہ وہ جو علمی مباحث شاید پیغمبر کے زمانے میں جب مدینہ میں مدینہ فاضلہ کی بنیاد رکھی گئی اور پیغمبر اکرم نے ایک اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی اور ریاست اسلامی کا قیام عمل میں آیا، تو وہاں شاید علمی مباحث ہوتی ہوں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ علمی مباحث کا دور دورہ نہیں رہا۔ مدینہ میں ایک ایسی یعنی مظلومیت کی فضا حاکم ہوئی پیغمبر کے بعد کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو 25 سال مسند خلافت سے دور کر دیا گیا، اور پھر جب 25 سال بعد ظاہری خلافت ملی تو وہ بھی 4 سال اور 5 ماہ، اور وہ بھی جنگوں کی نظر ہو گئی، 3 داخلی جنگیں، خارجی جنگیں ہوں، بیرونی جنگیں ہوں، دشمن خارج کا ہو، غیر مسلم ہو، اس سے جنگ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب اندرونی جنگ ہو، داخلی جنگ ہو، مسلمانوں کی آپس میں دونوں طرف صفیں برسر پیکار ہو جائیں، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوتا ہے کہ لڑنے والے جو مبارز ہیں، مجاہد ہیں، ان کے دل میں بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اس طرف بھی مسلمان بھائی ہیں، کس کے خلاف ہم تلوار اٹھائیں۔ تو یہ خود مولا کائنات کے لیے بھی ایک بڑا سخت امتحان تھا اور لشکر والوں کے لیے بھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علمی مباحث کا زمانہ نہیں تھا۔ اس کے بعد جو میں نے عرض کیا کہ انحطاط فکری اور علمی کا زمانہ آیا پیغمبر کے بعد 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک۔ اس واقعے کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کا سہارا لیا، کیونکہ لوگوں نے در اہل بیت سے رخ پھیر لیا تھا۔ پھر جب امام سجاد کا ایک 35 سال کا دور گزرا اور 95 ہجری میں امام زین العابدین کی شہادت واقع ہوئی ہے، عبد الملک بن مروان کا زمانہ ہے، ظالم حکمران تھا بنی امیہ کا۔ تو عبد الملک بن مروان تقریباً 20 سال یہ حاکم رہا ہے، اور ایک سب سے بڑا المیہ در اہل بیت سے دور کرنے کا جو ہتھ کنڈا انہوں نے استعمال کیا، اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہلواتے تھے، خلیفۃ الرسول نہیں کہلواتے تھے، وہ کہتے تھے خلیفۃ الرسول نیچے ہے، اگر ہم کہیں گے خلیفۃ الرسول تو اہل بیت بھی ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے، ہم خلیفۃ الرسول ہیں، ہم جانشین رسول ہیں۔ یہ اپنے آپ کو کہلاتے تھے کہ ہم خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے زمین پر بھیجے ہوئے جانشین اور خلیفہ ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینا، فریب دینا، اس سے بڑا نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کے لقب سے نوازیں۔ تو امام سجاد امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماحول میں ثقافتی اور تہذیبی مبارزے کی بنیاد رکھی اور اس کے لیے شاگرد پروری کی۔ بالکل ایسے افراد مثلا قتادہ ابن دعامہ جیسے افراد اور جابر ابن یزید جوفی یا محمد ابن مسلم جیسے شاگرد پرورش دیے، اور پھر ان کو مختلف علاقوں میں پھیلایا۔ اور یعنی روایات میں ہے، تاریخی واقعات میں ہے کہ اس زمانے میں امام باقر کے مسجد نبوی میں جب کوئی جاتا تھا تو دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ مسجد نبوی جو ہے تشنگان علم سے، وہ جو مدینے کے نہیں ہیں بلکہ قرب و جوار سے، حتیٰ کہ خراسان تک سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور وہاں علمی مباحثیں اور محفلیں ہو رہی ہیں، اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ایک نشست میں، کبھی مکے گئے ہیں حج کے، اس میں تو لوگوں نے امام سے سوالات کیے، ایک نشست میں 1000 سوالات کے جواب دیے ہیں۔ یہی محمد ابن مسلم جو ہے 30,000 روایات امام باقر سے نقل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، 16,000 امام جعفر صادق سے ہیں، لیکن 30,000 امام باقر سے روایات نقل کرتا ہے۔ تو ایسے تربیت کیے شاگرد کے جو امام کے ساتھ ہر وقت یعنی نشست و برخاست رکھتے تھے، جب بھی 30,000 روایات انسان کسب فیض کرے در امامت سے اور آگے منتقل کرے۔ یا یہی جابر بن یزید جوفی، ان کو کہتے ہیں کہ یہ اصحاب سر ہیں، ہر امام کے ہم دیکھیں رازدار صحابی کوئی رہے ہیں، جس طرح کمیل بن زیاد جو ہے مولا علی کے ہر امام کا کوئی خاص صحابی رہا ہے۔ تو یہ جو جابر بن یزید جوفی ہیں، یہ امام باقر کے محرم اور محرم راز اور اصحاب سر ہیں۔ بہت سارے اسرار امام نے ان کو دیے۔ اس کا ایک واقعہ بہت عمدہ ہے، اگرچہ وقت کی لیکن اس میں نزاکت ہوتی ہے۔ تو جابر اپنے ایک دوست کے ساتھ امام سے ملاقات کے لیے آئے، اور امام نے بعد میں جابر کو جدا کر کے کچھ چیزیں بیان فرمائیں۔ جابر کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ راستے میں دوست نے دیکھا کہ جابر بڑے خوش ہیں، اپنی سواری پر بڑے خوشی سے جا رہے ہیں۔
دیکھا کہ ایک گھڑ سوار آیا ہے اور اس نے آ کر ایک خط جابر کو دیا. وہ پڑھنے کے بعد جابر کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا, پھر مسکراہٹ نہیں تھی. پھر جب تک مدینہ پہنچے ہیں جابر کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی. وہاں پہنچ کے اپنے گھر چلے گئے. چند دن بعد یہ دوست جو تھے انہوں نے کہا جاتا ہوں جابر کی اول پرسی کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں سفر سے آئے تھے اس کی تھکاوٹ دور ہو گئی. وجہ کیا تھی کہ جابر پھر اس نامے کے بعد مسکرائے نہیں ہیں. کہتے ہیں جیسے ہی میں گلی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کوچے میں جابر گھر سے نکل رہے ہیں اور ایک لکڑی پر سوار ہیں, گویا لکڑی کو اپنا سواری بنایا ہوا ہے, گھوڑا ہے یا اونٹ ہے جو بھی, اور اس پر سوار ہیں بچوں کی طرح, جس طرح بچے لکڑی پر سوار ہو کر, بہلول کا ہے. تو کہنے لگے مجھے حیرت ہوئی کہ جابر جیسی شخصیت یہ کیا کر رہی ہے. تو پھر انہوں نے الٹے سیدھے ایسے بے ربط اشعار پڑھنا شروع کر دیے. بچوں نے دیکھا تو بچے جو ہے ان کے پیچھے بھاگنے لگے اور مختلف گلیوں میں نے دیکھا کہ جابر بھاگ رہے ہیں. کچھ وقت کے بعد پتہ چلا کہ جو ہے بغداد سے خط آیا ہے عبد الملک بن مروان کا کہ جابر جو ہے اس کے بارے میں پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے, اس نے آ کر جو ہے ملاقات کی ہے محمد باقر سے اور یہ ان کے ساتھ وابستہ ہے, اس کے بارے میں معلوم کرو. والی مدینہ کو خط لکھا اور والی مدینہ نے جب اپنے کارندے بھیجے, کارندوں نے جا کے رپورٹ دی کہ وہ تو واپس آنے کے بعد سے اس کا ذہنی توازن جو ہے بگڑ چکا ہے اور وہ دیوانوں والی حرکتیں کر رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر زمانے میں یعنی ان امام نے بھی اور دوسرے امام نے اپنے ان خاص اصحاب کی کہ جو محرم اسرار تھے, جو اصحاب سر تھے, ان کی جان کی بھی حفاظت فرمائی ہے. جس طرح امام موسیٰ کاظم علی بن یقطین کی جان کی حفاظت فرمائی, تقیے میں ان کو کہا کہ چلے جائیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جابر جوفی کو بھی امام باقر نے کہا آپ تقیے میں چلے جائیں, دیوانگی کا وہ کر لیں کچھ وقت جب تک آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کی ایک آئندہ کی پیش بینی ہے, پتہ ہے کہ آئندہ کیا حالات ہونے والے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام تحت نظر تھے, امام کو پتہ تھا کہ مجھ سے یہ جو مل کر جا رہے ہیں اس کی مخبری ہوگی اور ان دونوں کی جان کو یا کم از کم جابر کی جان کو خطرہ لاحق ہے. تو جابر کے لیے ایسی خط لکھ کر سفارش کی کہ جابر نے اس پر عمل کیا تو جان بچ گئی. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک علمی وہ ہے مباحث کہ جس کے لیے امام باقر نے بنیاد رکھی اور اپنے وکلا کا سلسلہ قرار دیا مختلف شہروں میں اور ان سے کہا کہ آپس میں مربوط رہیں. لیکن یہ ایسا سلسلہ تھا کہ اس میں امام اپنے آپ کو بالکل ظاہر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ واقع کربلا کو ابھی 50 سال بھی نہیں گزرے تھے. تو لہٰذا اس میں ایک ثقافتی انقلاب, لوگوں کا ایک فکری انقلاب لانا ضروری تھا تاکہ وہ جو لوگ انحراف کا شکار ہو گئے وہ دوبارہ لوٹ کر آئیں. 50 سال لگے ہیں دور جانے میں, اب 50 سال لگیں گے قریب آنے میں. لہٰذا 61 ہجری سے ہم دیکھتے ہیں 50 سال لگے ہیں 110 ہجری تک دوبارہ یہ لوگ قریب آئے ہیں. زمانوں کا ازالہ کیا گیا اس زمان میں. 50 سال میں جو دور گئے تھے ان 50 سال میں امام نے سمیٹ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے دانشگاہ جعفری کی بنیاد رکھی. یہ وہ کارنامہ ہے جو امام سجاد نے دعاؤں کی شکل میں اور امام باقر نے اپنے فرامین سیرت و کردار اور شاگرد پروری کی صورت میں جو انجام دیا. ماشاء اللہ جزاک اللہ. قبلہ میں تو بہت استفادہ کر رہا ہوں, امید ہے ہمارے تمام ناظرین بھی استفادہ کر رہے ہوں گے. اور چونکہ شاگردوں کا ذکر کیا آپ نے تو امام باقر سے ہی متعلق چونکہ ویڈیو کلپس میں نے پہلے ذکر کیا, ہم نے کچھ تیار کیے تھے امام باقر سے متعلق. تو ایک ویڈیو کلپ ہے جس میں امام کی اپنے چاہنے والوں کو کچھ نصیحتیں ہیں, کچھ مولا کے فرامین ہیں, ہم وہ پیش کرتے ہیں, اس کا ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بہت فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام علم کا ایک ایسا سمندر تھے جس کے ساحل پر علماء اور فقہاء اپنی علمی تشنگی بجھاتے تھے. جب یہ سمندر موج زن ہوتا تو زمانے والوں کو ایسے اصول دیتا جو ان کی زندگی کو سنوار دیتے ہیں. چنانچہ ایک روز یہ سمندر موج زن ہوا اور جابر کو خطاب کر کے پوری دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھا دیا. فرمایا, اے جابر, اگر تم پر ظلم ہو تو خبردار تم ظلم نہ کرنا, اور اگر تم سے خیانت کی جائے تو تم ہرگز خیانت نہ کرنا, اور اگر جھٹلا دیے جاؤ تو غضبناک نہ ہونا, اور نہ ہی لوگوں کی تعریفوں سے خوش ہونا. اگر تمہاری مذمت کی جائے تو طیش میں نہ آنا, بلکہ جو کچھ تمہارے بارے میں کہا جائے اس میں خوب غور و فکر کرنا, کیونکہ اگر وہ باتیں صحیح ہوئیں تو تم ناحق غصہ کر کے خدا کی نگاہوں میں گر جاؤ گے,
اور یہ مصیبت لوگوں کی نگاہوں میں گرنے سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اور اگر وہ باتیں غلط ہوئیں تو گویا بغیر کسی محنت کے تم نے ثواب کما لیا۔ یاد رکھو تم اسی وقت ہمارے ہو سکتے ہو جب تم ایسے بن جاؤ کہ اگر پورا شہر تمہاری برائی کرے تو تمہیں غم نہ ہو، اور اگر پورا شہر تمہیں اچھا کہہ کر پکارے تب بھی تمہیں کوئی خوشی نہ ہو۔ تم بس اپنے کو قرآن کے سامنے پیش کرو، اگر تمہارا کردار قرآن کے مطابق ہو تو اسی پر ثابت قدم رہو، اور اپنے آپ کو بشارت دو، کیونکہ اب جو کچھ تمہارے بارے میں برا بھلا کہا جائے گا تمہیں اس سے ہرگز نقصان نہ ہوگا، لیکن اگر تمہارا کردار ہی قرآن کے برخلاف ہوا تو پھر کس دھوکے میں ہو۔ جابر، اللہ کے دیے کم رزق کو بھی زیادہ سمجھو تاکہ خالصانہ طور پر اللہ کا شکر ادا کر سکو، اور اپنی کثیر اطاعت کو بھی کم جانو تاکہ اپنے نفس کو کچل سکو اور عفو الہی کے مستحق بن سکو۔ لوگوں سے آس نہ لگاؤ تاکہ طمع و لالچ سے دور رہ سکو۔ اپنے نفس کی معرفت کے ذریعے خود پسندی کی راہیں بند کر دو، اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کرو تاکہ نفس کو راحت پہنچا سکو۔ اپنے دل کو آرام دو تاکہ بدن کو آرام مل سکے، اور دل کا آرام و سکون خطاؤں سے بچنے میں۔ تم تنہائی میں کثرت سے ذکر خدا کر کے دل میں نرمی پیدا کرو، اور اللہ سے مسلسل ڈرتے رہو تاکہ دل نورانی ہو جائے۔ جابر، اپنے کاموں کو آج کل پر مت ٹالو، کیونکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس میں ہلاک ہونے والے ڈوب گئے۔ اور خبردار، غفلت کا شکار نہ ہونا، غفلت سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کام کو چھوڑنے کا تمہارے پاس عذر نہ ہو اس کام کو انجام دینے میں ہرگز سستی مت برتنا۔ بہانے بنانا تو پچھتانے والوں کا شیوا ہے۔ امید ہے آپ تمام ناظرین نے اس ویڈیو کلپ سے استفادہ کیا ہوگا۔ یہ اقوال جو بیان کیے جاتے ہیں انہیں واقعاً امام کے جو پیغامات ہمارے پروگرام کے ذریعے امام رضا کی بارگاہ سے آپ تمام مومنین تک پہنچائے جاتے ہیں، یہ اپنی حقیقی زندگیوں میں رائج کرنے کی ضرورت ہے، ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ امید ہے آپ تمام ناظرین پروگرام سے محظوظ ہو رہے ہوں گے، استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ایک بار پھر آتے ہیں قبلہ کی طرف، کیونکہ اختتام پروگرام ہے۔ قبلہ میں چاہوں گا اختتام پروگرام میں، چونکہ موضوع بہت وسیع ہے، امام باقر کی زندگی پر ہماری آدھے گھنٹہ 35 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے، یہ سمٹ نہیں سکتا، پوری زندگی تمام ہو جائے انسان قطرہ بھی سمندر سے نہیں نکال سکتا اگر فضائل اور کمالات بیان کرنے بیٹھے۔ امام کے دور میں مشکلات بے تحاشا رہیں، ہر امام کے زمان میں رہیں۔ میں چاہوں گا امام باقر کے زمان میں کیا مشکلات امام کے لیے درپیش تھیں؟ جی دیکھیں، امام کا جو امامت کا دور ہے وہ 19 سال پر محیط ہے۔ بے شک 95 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور 114 ہجری تک جو ہے امام باقر کا دوران امامت ہے۔ یہ 19 سال پر محیط جو امامت کا زمانہ ہے، تقریباً 2 خلفائے جور، ایک تو عبد الملک بن مروان اور پھر دوسرا اس کا بیٹا ہشام بن عبد الملک، اس کے زمانے میں گزرا ہے۔ یہ دونوں اپنے زمانے کے ظالم حاکموں میں تھے، بے شک، اور بنی مروان اور بنی امیہ سے ان کا تعلق ہونے کی وجہ سے یہ اہل بیت سے ذاتی بغض اور کینہ رکھتے تھے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ یعنی سختی سے امامت کو زیر نظر رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ ایک دفعہ انہوں نے امام باقر کو اور ان کے جوان سال فرزند امام صادق علیہ السلام کو جو ہے بغداد بھی بلوایا ہے۔ بالکل، نہ صرف بلوایا ہے بلکہ ایک طرح سے گرفتار کیا ہے، اسیر کیا ہے، مدینے سے اسیر کر کے بغداد لے کر آئے۔ بلوایا گیا، اور پھر بعد میں چاہتے تھے کہ امام علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں میں خوار کریں، ان کی شخصیت کو گرائیں، جو ان ظالم بادشاہوں کو طریقہ اور وتیرہ رہتا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام باقر بھی اپنے اجداد کی طرح بے شک بے شک، اور ان کے بعد آنے والے ائمہ کی وہی روش رہی کہ کبھی بھی ظالم حکمران کے اس مقام سے یا اس کے اس ماحول سے خائف یا مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہوئے۔ لہٰذا جب امام وارد ہوئے ہیں اس کے دربار میں تو سلام اس کو نہیں کیا، بلکہ سب کو سلام کیا، اور امیر المومنین کہہ کر اس کو خطاب بھی نہیں کیا، اور پھر جا کر اس نشست پر بیٹھ گئے کہ جو ان کے لیے مخصوص کی گئی تھی،
یہ عبد الملک بن مروان کو سخت ناگوار گزری کی بات کہ امام نے آ کر مجھے جو ہے احترام نہیں کیا، میرا جو ہے لقب جو امیر المومنین میں لوگوں کی زبان سے کہلوانا پسند کرتا ہوں اس کو استعمال نہیں کیا، لہٰذا بنی ہاشم کو برا بھلا کہنا شروع کیا تاکہ امام غصے میں آئیں، امام کے جذبات کو ابھارنے کے لیے بنی ہاشم کو اور پھر امام کی شخصیت پر جو ہے برملا یعنی ایسی باتیں کی کہ جو امام سے نسبت نہیں رکھتی تھی کہ آپ جو ہے حکومت کے خلاف قیام کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، آپ حکومت کی مخالفت پر ابھار رہے ہیں، سب اس طرح کے الزامات امام نے اس کے بعد اپنا جو پہلے تو وہی حمد و ثنا خداوند متعال پیغمبر کی درود و سلام، پھر اپنا حسب و نسب بیان کیا۔ یہ امام ہمارے تمام ائمہ کا ایک طرہ امتیاز رہا ہے کہ ظالم بادشاہ کے دربار میں ہوں یا حتیٰ کہ اسارت میں ہوں، جیسے کہ امام سجاد نے اپنا شجرہ نسب بیان کیا اور اپنا جو ہے خاندان کے بنی ہاشم ہونے پر فخر کر دنیا کو اپنی حقیقت دکھائی کہ ہم کون ہیں۔ جی ہاں، تو اس کے بعد اب اس کے لیے کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ کچھ وہ کرے کہ مزید یعنی امام کو یعنی برا بھلا کہے یا امام کو لوگوں کی نظروں میں گرائے، کیونکہ امام اپنا مقام و منزلت بیان کر چکے ہیں، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ امام کو قید میں ڈال دیں بغداد میں۔ امام کو جو ہے اسیر کر دیا گیا، لیکن امام کیونکہ وقت کے امام جو ہوتے ہیں وہ پتہ ہے کہ وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں، لہٰذا جتنے بھی زندانی تھے امام نے سب کو منقلب کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سب جو ہے امام کے ہاتھ پر جو ہے شیعت کا اظہار کر دیا، امام کے بیعت کر لی، موالی بن گئے، شیعہ ہو گئے، جب یہ خبر جو ہے پہنچی اس نے کہا یہ تو تحول آ جائے گا، یہ لوگ چھٹ کے جائیں گے تو یہ امام کے گن گائیں گے، تو لہٰذا ان کو چھوڑیں اور ایسے علاقوں سے ان کو لے کر جائیں، واپس مدینہ پہنچائیں کہ جہاں شیعہ نہ ہوں، ان کے چاہنے والے نہ ہوں۔ وہ پھر پورا واقعہ ہے، پھر امام جس شہر سے گزرے وہاں لوگ در و دیوار سے جھانکتے تھے لیکن باہر نہیں آتے تھے، امام کا استقبال نہیں کرتے تھے، پھر امام نے وہاں خطاب کیا اور پورا ایک واقعہ ہے۔ لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم حکمران کس طریقے سے ائمہ معصومین کی زندگی میں چاہتے تھے کہ یہ جو علم ہے، یہ جو سیرت طیبہ ہے، یہ جو پیغمبر کے حقیقی جانشین ہیں، ان کو لوگوں سے دور کریں، ان کی حقیقت پر، ان کی اصلیت پر پردہ پڑا رہے۔ تو یہ تو امام باقر کا ہم نے کہا کہ زندگی میں بھی یہ رہا کہ اپنا مقام منصب بیان کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو علوم اولین و آخرین تھے، بالخصوص خانوادہ اہل بیت سے جو علم کا خزانہ ملا تھا وہ امام سجاد سے امام منتقل ہوا امام باقر تک، اور امام باقر اس کو پھیلا رہے تھے آگے۔ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ امام باقر نے ایک وہ کام کیا کہ جو دیگر ائمہ نے بھی نہیں کیا، وہ ہے وصیت۔ امام باقر کا جب وقت آخر تھا اور زہر دے دیا گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو قریب بلا کر امام باقر نے ایک وصیت فرمائی کہ 10 سال تک اپنی یعنی میراث سے جو ترکہ چھوڑ کے جا رہے تھے اس سے فرمایا کہ 800 درہم میں مخصوص کر رہا ہوں کہ 10 سال تک منہ کے مقام پر میرے لیے مجلس کی جائے، عزاداری کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے لیے یعنی رقم بھی معین کر رہے ہیں، جگہ بھی معین کر رہے ہیں اور وقت بھی معین کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے امام کی یعنی فراست اور دوربینی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام فقط اپنی زندگی میں حاکم جور اور ان ظالم خلفاء کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہے، آواز حق، بلکہ اپنے بعد بھی ایک ایسا کام کر کے جا رہے ہیں کہ تاکہ منہ کے مقام پر جب دنیا بھر سے لاکھوں حاجی آئیں، اور منہ کا مقام کا انتخاب بھی اس لیے کہ منہ وہ مقام ہے کہ جہاں حاجی 3 دن ٹھہرتے ہیں، 10 11 12 ذی الحج، بے شک ایسا باقی سب جگہ جو ہے وہ گزر گئے ہیں، صبح سے شام تک کا قیام مشعر الحرام میں ہے، یا اسی طرح عرفات میں آئے ہیں تو کچھ گھنٹے گزارنے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے منہ میں 10 11 12 3 دن حاجیوں نے قیام کرنا ہے۔ اب یہاں جب قیام کرنا ہے تو کسی کے پاس اتنا حوصلہ اور وقت نہیں ہوتا یا ہمت نہیں ہوتی کہ وہ جا کر خانہ خدا کا طواف کرے اور واپس آ جائے، وہ وہیں قیام کرتے ہیں۔ لہٰذا بہترین موقع ہوتا ہے کہ دنیا بھر سے آئے ہوئے حاجی وہاں پر ایک دوسرے کے دکھ درد کو سنیں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں، اور جو اسلامی ممالک میں مسلمانوں کو درپیش مسائل ہیں ان سے آگاہ ہوں۔ لہٰذا امام نے جگہ کا بھی انتخاب کیا اور منہ کے مقام پر عزاداری کیا کہ وصیت فرما کر اس نے اپنے پیغام کو، تاکہ ہر ایک پوچھنے والا پوچھے کہ یہ مجلس کس کی ہے، عزاداری کس کے لیے ہو رہی ہے، پوری دنیا تک پیغام پہنچے گا کہ یہ محمد باقر علیہ السلام کی مجلس عزاداری ہے۔ وہ کہیں گے وہ کون تھے، بتایا جائے گا کہ وہ پیغمبر کے 5ویں جانشین تھے،
تو کیا ہوا تھا ان کو کہیں گے جی فلاں حاکم وقت نے ان کو مولا کی دور اندیشی لہٰذا سوال ابھریں گے عزاداری مجلس اعضا تو فضائل کی ہوگی، ذکر مصیبت کی ہوگی، کربلا کے مسائل پڑھے جائیں گے، لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھے گا کہ یہ عزاداری آخر کیوں ہو رہی ہے اور کس کے لیے ہو رہی ہے، آخر اس کے ساتھ کیا واقعہ رونما ہوا کہ وہ مجبور ہوا کہ یہ وصیت کرے۔ لہٰذا امام نے 10 سال تک کے لیے یہ وصیت فرمائی، 800 درہم مخصوص کی جو اس لحاظ سے اس زمانے کے لحاظ سے کم رقم نہیں تھی۔ تو امام نے اپنے لیے ایک ایسا یعنی راستہ اختیار کیا کہ جو امام کی شہادت کے بعد بھی لوگوں کے ذہن میں سوال ابھرتا رہے کہ امام نے کیوں وصیت فرمائی۔ یہ خود امام جعفر صادق کے لیے زمینہ سازی ہے کہ علوم کے پرچار کے لیے، اور خود مکتب کا فقہ جعفری بننا، یہ ان تمام چیزوں کے رموز ہیں جو امام باقر انجام دے رہے ہیں۔ بالکل، یہ چند چیزیں ہیں جو چیدہ ایسی ہیں کہ جو منفرد ہیں امام باقر الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، جو دیگر بعض ائمہ میں شاید انفرادیت بعض لحاظ سے ان کی زندگی میں ہو، لیکن یہ چیز جو ہے وصیت اس انداز سے فرمانا یہ کسی اور معصوم امام کی زندگی ہمیں نظر نہیں آتی۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت نوازش، اور ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے بہت اپنے اختتام پر پہنچ گیا ہے۔ ہم تو چاہ رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ مطالب لوگوں تک پہنچائیں، مومنین تک پہنچائیں، بس شکر گزار ہیں آپ کے۔ اور اب پروگرام کا اتنا ٹائم نہیں رہا، محدود وقت کا پروگرام ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری زبان کا پروگرام ہے عربی زبان کا، تو ہمیں اس کے لیے بھی انشاءاللہ حاضر ہونا ہے۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے دعوت کو قبول کیا، اور آپ سے التماس ہے کہ ہمارے تمام ناظرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، مولا کی بارگاہ میں مولا کی بارگاہ میں آپ تمام ناظرین، سامعین اور اس تمام پروگرام میں شریک تمام افراد کی نیابت میں مولا کی بارگاہ میں زیارت بھی کر رہے ہیں، کریں گے، اور انشاءاللہ سب کے لیے سلامتی، جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور بارگاہ رضوی میں شرف یاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سید عقیل حیدر زیدی صاحب، جو آپ تمام مومنین سے مخاطب تھے۔ امید ہے آپ سب نے استفادہ کیا ہوگا، اور یہ مطالب، یہ فرامین اور یہ امام کی زندگی جو امام قبلہ نے بیان کی، اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنی زندگیوں میں رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تمام لوگ جو علم دوست ہیں، ان سے میری باادب گزارش، دستبستہ گزارش کہ امام رضا علیہ السلام کے برہم سے میں آپ لوگوں کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ باید آپ لوگ لازماً امام باقر علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، چونکہ علم دوست حضرات ہیں، تحقیقی مطالب آپ لوگ مقالات لکھتے ہیں، جو تحقیقاتی اداروں سے منسلک ہیں، امام باقر کی زندگی تمام اہل علم حضرات کے لیے ایک گراں بہا خزانہ ہے، خدا کی عطا ہے۔ آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگیوں میں رنگ اہل بیت علیہ السلام جیسا وہ چاہتے تھے وہ فرامین اور مزید تحقیقاتی سلسلوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں موجود ہیں، نائب الزیارہ ہیں، دعا گو ہیں آپ تمام ناظرین کے لیے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، اسی کے ساتھ اپنے میزبان شمس جعفری اور حرم امام رضا علیہ السلام کی اردو ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللہم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك